کرام شورِ ذویل احترام سامعین ذویل احتشام پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا خیر التوفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ صدق اللہ العظیم۔ شان کائنات جانے کائنات جانے ایمان شان ایمان منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مشکات نبوت مہتاب رسالت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھیں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات عشاء کے بعد سے اب تک آپ لوگ بڑے اچھے اور پیارے نرالے انداز میں پروگرام بنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ اچھے اچھے شاعروں کو آپ نے سنا، اچھے اچھے مولویوں کو آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب سے پڑھنے اور آپ سب سے سننے کو قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار اس بستی پر تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، اور اگر کوئی پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اس میں جس نے جو حصہ لیا ہے، روپیے پیسے ٹائم وقت دے کر، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ حضرات
ابھی مجھ سے پہلے بہت اچھا کلام پڑھنے والے بہت اچھے شاعر اسلام مداح خیر الانام سعید اختر صاحب بھوجپوری نہیں بلکہ جوکھن پوری، ان سے کلام آپ نے سماعت کیا، اور ان سے پہلے غالباً کون سے نظامی تھے؟ ہاں، اسلام نظامی، ان سے آپ نے سماعت کیا، اور آپ ہی کی بستی کے ایک بہت ہونہار شاعر جو کافی پروگراموں میں میری بھی ملاقات ہوئی ہے، بڑی بڑی دور جاتے ہیں، جن کا نام اطہر جمالی، وہ شاید اسی بستی کے ہیں نا؟ ہاں میں نے دیکھ لیا بیٹھے ہیں، ہاں پیچھے ہیں، ویسے اور کہیں جاتے ہیں تو یہ آگے بیٹھتے ہیں، لیکن آج پیچھے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ڈر رہے ہیں یا کیا، مگر ڈر نہیں رہے اس لیے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ آج میزبان بنے ہوئے ہیں اور ہم سب لوگ ان کے مہمان بنے ہوئے ہیں، یا اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ سید صاحب چلیے چائے کے لیے، مگر ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہی بات ہو سکتی ہے، جو ان کے ساتھی ہیں وہ تو میں نے محبت پیار میں بول دیا، کیونکہ آپ لوگوں کا اخلاق اتنا اچھا، رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام بہت پیارا، ہم اس لائق ہیں بھی نہیں، آپ نے جیسا انتظام کیا بس اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم بھی کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتا دیں، سننے کے موڈ میں ہیں؟ جی اچھا حضرت، جب فون پہ میری بات ہوئی حضرت علامہ مولانا توفیق صاحب قبلہ سے، تو اتنا اچھا اخلاق، اور ایک بچہ جس کا نام محمد راشد ہے، وہ کون ہے دیکھوں کون سے ہیں؟ اچھا یہ ہیں، ہاں آپ سے بات ہوئی تھی نا، میں باہر گیا ہوا تھا، بہرحال اب حاضر ہو گیا ہوں، میری باتیں تھوڑی تھوڑی چھلی ہوئی رہتی ہیں، سمجھے، لیکن کڑوی دوا اس لیے پلانی پڑتی ہے تاکہ جراثیم ختم ہو جائے، اور میں جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، یہاں سے لے کر کے جب تک دم ہے، ہر بات کا جواب دے کر کے جاؤں گا، ہر بات کا جواب جو میں کہوں گا انشاءاللہ کوئی بھی پھس پھسی بات نہیں کہوں گا، نہ ادھر آدھر کی ماروں، سمجھے، جڑ کہیں اچھا آ گئے آپ، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے، تو جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، اس لیے میں مدرسے کا ایک مدرس ہوں، میں کوئی بکنے والا مقرر نہیں ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ لوگ جواہر پور کے رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے، میں نے کلمہ شریف شروع میں پڑھوایا، ہم لوگ آپ لوگ سفر میں جاتے ہیں، ہاتھوں پہ کبھی دھول وغیرہ پھر میل جم جاتا ہے، چہرے پہ جیسے میں بھی آیا تو میں نے، ان کا نام اسلام ہے اسلم، ان کے گھر پہ دھویا، سب وضو بنایا، تو پانی سے صابن سے سرف سے دھوتے ہیں، میل کچیل ختم، لیکن یہ دنیا حسد کے مارے بھری پڑی ہے، کینہ، بغاوت، شیطانیت، تیری میری برائیاں، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنا، گانے باجے، ڈھول تاشے دھماکے، گالی گلوچ، اتنی موٹیاں گالیاں، سمجھے، یہ ساری چیزیں گناہوں سے بھرے پڑے ہیں لوگ، سمجھ میں آ رہی ہے، ہر طرف یہ ساری چیزوں کا میل کچیل، کوئی آنکھوں کے ذریعے گناہ، کوئی کانوں کے ذریعے گناہ، کوئی ہاتھوں کے ذریعے گناہ، یہ سب کر کے اس کا میل دل پہ لگتا ہے، جی کہاں لگتا ہے بولو؟ دل پہ لگتا ہے، تو دنیا کا کوئی صابن، کوئی سرف، کوئی پانی ایسا نہیں ہے جو دل کے میل کو چھڑا سکے، جی جو دل کی اس شیطانیت کو دور کر سکے،
ہاں اگر اس کو چھڑانے کے لیے ہے تو دنیا کا صابن اور صرف نہیں بلکہ یہی نبی کا کلمہ ہے جو میں نے پڑھوایا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اب اگر دل سے پڑھو گے پکے سچے دل سے، یہ دل سے پڑھ لو کہ آج ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے تو پھر میں آگے گفتگو بڑھاؤں۔ سب لوگ کلمہ پڑھو، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پروگرام کا نام کیا ہے آپ بتاؤ؟ یہ تو کمیٹی کا نام ہے، ماشاءاللہ نام بہت پیارا ہے، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اچھا اس کا ترجمہ تمہیں پتہ ہے؟ اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے؟ میں بتاؤں۔ رکھنے والے نے آپ نے رکھا یا کس نے رکھا؟ آپ لوگوں نے رکھا، تو کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا معلوم ہونا چاہیے۔ تو میں بتاؤں اس کا مطلب؟ اصلاح کے معنی آتے ہیں درست کرنا۔ جی اصلاح کے معنی کیا آتے ہیں؟ درست صحیح کرنا، اچھا کرنا، بہتر کرنا، عمدہ کرنا، درست کرنا، ٹھیک ہے؟ اور معاشرہ کے معنی آتے ہیں ماحول۔ کیا معنی آتے ہیں؟ انگلش میں کلچر، انگلش میں کلچر، عربی میں طقوس اور حالات، جی ہم بولتے ہیں ماحول۔ جی جی بے شک۔ کیا بولو؟ ماحول۔ ہمارا آپ کا معاشرہ، ہمارا آپ کا رہن سہن، ہمارا آپ کا کلچر، ہمارے آپ کے حالات، اس کے معنی آتے ہیں معاشرہ۔ اور کانفرنس کے معنی یہ جلسہ۔ جی بے شک۔ تو یہ جلسہ ہمارے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے والا جلسہ، جی بے شک۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ تو اب جتنی خرابیاں ہمارے اندر ہیں، جتنی خرابیاں، کہتے ہیں رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ جب شیطان قید ہو گیا تو پھر لوگ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اب تو بہکانے والا رہا ہی نہیں، وہ تو بند ہو گئے۔ پھر نماز میں مسجد میں جا کے کونیے کیوں مار رہے ہیں ایک دوسرے کے؟ پھر نماز میں جا کے ہنسی ٹھٹے کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا اس کا، شیطان تو بند ہو گیا لیکن شیطانیت باقی ہے۔ جی بے شک۔ اور وہ ہمارے آپ کے اندر، سمجھ میں آگے بات؟ تو اس شیطانیت کو دور کرنے والا جلسہ، اس ماحول میں جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، مثال کے طور پر آپ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو مسلمان ہیں، لیکن آپ کا یہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن آپ کے یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ان بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے والا جلسہ، اس کا معنی ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ کسی نے نام بڑا پیارا رکھا ہے، اور آج میری گفتگو اسی پہ ہوگی، اگر اجازت ہو تو شروع ہو جاؤں۔ جی جی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم، اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات، بولو ہے نہیں، سب کا خالق و مالک اللہ، ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ۔ ذرا سوچو، بیل بکری کو پیدا کرنے والا اللہ، گدھے گھوڑے کو پیدا کرنے والا اللہ، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ، کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اچھا میری تھوڑی بات سنو گے؟ اب مجھے نوٹ مت دو، اب مت آؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرو، نوٹ مت دو، آرام سے سن لو، ادھر بھی مت لاؤ۔ جب میں جاؤں اگر آپ کو اچھا لگے تو مسافہ کر لیو، ورنہ رکھے رہو، کوئی غریب ملے تو اسے دے دیو، یا اپنی ماں کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک سبحان اللہ، بہت بڑا بے شک۔ اور نعرے والے کہاں گے؟ یہ بھی تھوڑا کم نعرہ لگائیں گے۔ اچھا چلے گئے، وہ شاعر صاحب کم ٹائم لے رہے ہیں، نعرہ لگانے والے اور زیادہ ٹائم لے رہے ہیں۔
اللہ معاف فرمائے. میں نے بتایا نہیں بات حق اور صاف کہہ کے جاؤں گا. میری غلطی ہوگی تب ان کی ہوگی تب آپ کی ہوگی, کیونکہ پروگرام کا مطلب ہی ہے. تو تم لوگ مجھے نوٹ دیتے رہو گے, پاٹتے رہو گے, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی. تم نے اتنی محنت سے میری تاریخ لے کے مجھے بلایا ہے تو کم از کم کچھ سن کے تو جاؤ یار. سن لو اور عمل کر لو, اور خدا کی قسم اگر تم نے عمل کر لیا تو سب سے بڑا میرا نذرانہ یہی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, اب سنو گے اطمینان سے, اب اٹھو گے نہیں نوٹ دینے کے لیے. ہاں, بعد میں اگر کسی کو اچھا لگے چاہے تو مساوا کر لیں, نہیں چاہے تو نہ کریں, لیکن عمل کر لینا. ہاں اب سنو, حالانکہ کوئی کہے کہ منع کیوں کر رہے ہیں, دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے, مگر ڈسٹرب کرنا اور زیادہ سخت منع. اب سب لوگ توجہ سے میری طرف. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم, اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا, اور پھر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ذرا سوچو, 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی, گدھے گھوڑے اسی نے بنائے, بیل بکری اسی نے بنائے. او لوگوں ذرا توجہ کرو, اگر اللہ تعالی کسی کو بکری بنا دیتا تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں. اگر کسی کو کیڑا مکوڑا بنا دیتا تو کیا اللہ تبارک و تعالی کا کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں. اگر کسی کو گدھا گھوڑا بنا دیتا تو کوئی بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں. او لوگوں ذرا غور کرو, دنیا پہ نظر کرو. آپ اجمیر شریف گئے ہوں گے, تارا گڑھ کی پہاڑی پہ چڑھے ہوں گے, آپ نے وہاں مانگتے ہوئے دیکھے ہوں گے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, سامنے پیالہ رکھا ہے اور مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے. میں بھی جب گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا پروردگار, او میرے مولا میرے مولا میرے مولا, اس کے تو دونوں ہاتھ نہیں ہے, یہ کھاتا کیسے ہوگا, یہ پیتا کیسے ہوگا؟ اے میرے اللہ, یہ کیسے پانی کا گلاس پکڑے گا, کیسے چمچ پکڑے گا, کیسے کھانا کھائے گا؟ آنکھوں میں آنسو روتا ہوا آگے بڑھا. ایک فقیر ایسا مل گیا جس کے دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے, دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے. اب تو اور زیادہ دل تڑپنے لگا, اور زیادہ بھڑکنے لگا. پروردگار عالم, تو نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ نے جو موت کا ٹائم لکھ دیا اس سے 1 منٹ نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر, اسی وقت پر آنی ہے. اے پروردگار, اس کی 40 سال کی عمر, جس کے ہاتھ نہیں پاؤں نہیں, کیسے گزرے ہوں گے, کیسے گزرے ہوں گے. ہمیں کوئی ایک دن پانی نہ پلائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ, یہ مکھی اپنے جسم سے نہیں اڑا سکتا, یہ مچھر نہیں اڑا سکتا. پہاڑی میں رہنے والا اگر اس کو سانپ کاٹ لے یہ کیسے بچے گا؟ اس کو بچھو کاٹ لے یہ کیسے بچے گا؟ اے پروردگار عالم مولا کریم, تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے. او جویا کے رہنے والوں, ہاں جویا جوار پور کے رہنے والوں, ذرا سوچو, اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں, اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں, اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں 2 پاؤں دیے ہیں. ذرا اس فقیر سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے کھاتا کیسے ہوگا, جس کے پاؤں نہیں ہے چلتا کیسے ہوگا, جس کی آنکھیں نہیں ہے دیکھتا کیسے ہوگا, جس کے کان نہیں ہے سنتا کیسے ہوگا, جس کی زبان نہیں ہے بولتا کیسے ہوگا. لیکن اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں دیے, تو اللہ کا شکر ادا کرو, ہر لمحہ شکر ادا کرو. لیکن یہی مسلمان ہے, خدا کی قسم اس کو ہاتھ دیے تو ذرا بتا یہ ہاتھ کس لیے اللہ نے تجھے دیے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ تو ان ہاتھوں سے چوری کرے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ کسی غریب کا گلا پکڑ لے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ کسی کا گریبان پکڑ لے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف تیرے ہاتھ اٹھ جائے؟ کیا
اسی لیے دیے ہیں کہ ڈھول تاشے گاجے باجے بجانے لگے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، تجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ذرا سوچ کس لیے دی ہیں؟ کیا اس لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں کہ تو کسی کی بہن بیٹی کو تکے؟ کہ اللہ نے اس لیے آنکھیں دی ہیں کہ ان آنکھوں سے تو فلمیں دیکھے؟ کہ اللہ نے تجھے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ عورتوں کا ننگا ننگا جسم موبائل میں دیکھے؟ نہیں نہیں بول، اللہ نے تجھے منہ دیا ہے کہ شراب پینے کے لیے دیا ہے، کیا گالی بکنے کے لیے دیا ہے، یا تیری میری برائی کرنے کے لیے دیا ہے، یا اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ مسلمان سن لے، جو یہ جواہر پور کے مسلمان سن لے، اگر تو پکا سچا مسلمان ہے اور اللہ کا شکر مند ہے، خدا کا شکر کرنے والا ہے، خدا کا احسان مند ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، آج کے بعد اگر تیرا ہاتھ اٹھے تو شریعت کے خلاف نہ اٹھے، تیری نظریں اٹھے تو شریعت کے خلاف نہ اٹھے، تیرا قدم اٹھے تو شریعت کے خلاف نہ اٹھے۔ خدا کی قسم اگر تو ہاتھ اٹھائے تو خدا کی قسم ہاتھ اٹھائے تو قرآن کے مطابق اٹھائے، قدم چلے تو قرآن کے مطابق چلے، شریعت مصطفیٰ پر چلے۔ ارے تو نعرے تو لگاتا ہے کہ ہم غلام نبی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن خالی ڈھچوکلے ہیں، خالی دعوے ہیں۔ اگر تو غلام نبی ہے تو خدا کی قسم سن، اگر تو چلے گا تو تیرے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تو کھائے گا تو تیرے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تو پیے گا تو تیرے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تو سوئے گا تو تیرے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تو اٹھے گا بیٹھے گا سوئے گا جائے گا چلے گا پھرے گا جو کام کرے گا تیری ادا بولے گی نبی نبی۔ تو جہاں رہے گا ارے مسلمان ہو تو ایسا ہو کہ خدا کی قسم اپنے نہیں بلکہ غیر کہے واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہو۔ بے شک سبحان اللہ، بہت بڑھیا، بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ذرا سوچو ذرا غور کرو، یہ میں بتا رہا تھا لوگوں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اتنے لوگ آئے ہو، اگر میں کہہ دوں کہ عشاء کی سب نماز پڑھ کے آئے، ہم کھڑے ہو کے خالی نعرے تو لگا دیتے کہ ہاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے کٹ جائیں گے، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بالکل جھوٹ ہے جھوٹ۔ اگر سچا ہوتا تو تیری عشاء کی نماز نہیں چھوٹتی، تیری ظہر کی نماز نہیں چھوٹتی، تیری عصر اور مغرب کی نماز نہیں چھوٹتی، اور فجر کی نماز نہیں چھوٹتی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو دامن کا مطلب صرف میری تقریروں میں سمجھ رہے ہیں؟ دامن کا مطلب یہ نہیں، دامن کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ دامن کا مطلب ہے میرے نبی کا طریقہ۔ کیا مطلب ہے بولو؟ میرے نبی کا طریقہ۔ تم کہہ تو دیتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اچھا کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ ابھی امام حسین کی منقبت پڑی کتنے مچل رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہی سب کا دل بول رہا تھا کہ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا چھوڑو گے کیا؟ نہیں چھوڑو گے؟ ہاتھ اٹھائیے دیکھو کون کون نہیں چھوڑے گا، دیکھو غوث کا دامن کون کون نہیں چھوڑے گا، ہاتھ اٹھائے رہو۔ جوا جواہر پور والو اللہ کے گھر میں جھوٹ مت بولنا دیکھو۔ اچھا کچھ لوگ ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی غوث پاک کا بولو، غوث پاک کا دامن اور نبی کا دامن، دیکھو جھوٹ مت بولنا میرے بھائی، خدا کے واسطے نہیں چھوڑو گے۔ ایک مرتبہ وعدہ کر لو، ہاتھ ہلا دو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑو گے۔ دیکھ لیو مائک والو، آپ لوگ بھی دیکھ لیو، ارے بولتے کیوں نہیں؟ مر جائیں گے کٹ جائیں گے لیکن نبی کا دامن، بولو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے لیکن دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکی بات ہے، مگر تمہیں آج تک پکڑا ہی نہیں اور میں چھوڑوں گا نہیں۔
میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی دنیا پر تشریف لائے۔ میرے نبی آج سے 1400 کچھ سال پہلے دنیا پر تھے یا نہیں تھے، لیکن اب ظاہری دنیا پر نہیں۔ جوا جواہر پور میں کوئی 1400 سال کا پرانا بزرگ ہو تو بولو۔ کوئی نہیں۔ تم نے کسی نے کیا میرے نبی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ بولو دیکھا ہو تو بتاؤ۔ نہیں دیکھا تو جب نبی کو نہیں دیکھا تو ان کے دامن کو دیکھا؟ بولو نہیں دیکھا۔ تو دیکھا نہیں تو پھر پکڑا کیا؟ ارے جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ پکڑی نہیں جا سکتی۔ تم نے نبی کا دامن دیکھا؟ بولو نہیں دیکھا تو پھر پکڑا کیا؟ پہلے تو یہی جھوٹ۔ بولو نبی کا دامن کہاں ہے؟ دکھائیے۔ ارے یار خالی دعوے کہ ہاں نبی کا دامن، لیکن ہے کہاں؟ دکھاؤ تو۔ کوئی تم سے پوچھ لے صاحب جلسے میں بالکل کود کود کے کہہ رہے تھے کہ ہاں نہیں چھوڑیں گے، ہاں نہیں چھوڑیں گے، لیکن تھا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ صبح کو پوچھ لے یار تمہیں کسی مولانا نے بھی نہیں پکڑا تو پھر کیا کرو گے؟ لیکن آج میں تمہیں بتا دوں، اچھا کتنے دنوں سے نعرے لگ رہا ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر آج تک تم نے سوچا ہی نہیں یار ہے تو نہیں ہمارے ہاتھوں میں تو بھی چھوڑیں گے کیا نہیں؟ ہمارے ہاتھ میں یہ رومال ہے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، بات سچی ہے۔ اور اس ہاتھ میں کہ رومال نہیں چھوڑیں گے، رومال نہیں چھوڑیں گے، تو کیا ہے بات جھوٹی ہے سچی؟ تم کہہ رہے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہاں دکھائیے؟ ارے تم نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو پکڑا کیا؟ خالی جھوٹ۔ لیکن نہیں میرے بھائی میں بتاؤں گا دامن کا مطلب تم یہ مت سمجھ لینا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو زندگی میں، وضو نہ ٹوٹا ہو وہ 50,000 روپے لے لے۔ تو سارے مولانا لین سے لگ گئے، فقیر لین سے لگ گئے، پیر لین سے لگ گئے۔ کیوں؟ سب کا وضو ٹوٹا ہوگا، لیٹرین باتھ روم میں تو سبھی گئے ہوں گے۔ ایک آ گیا گاؤں کا رہنے والا، بولا بادشاہ میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ فقیروں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، اس کا یہ لوہے کا تو نہیں ٹوٹا؟ اس سے بولے پوچھو کیسے؟ تو بولا پہلے پیسے لے لیے۔ بادشاہ نے پوچھا نہیں ٹوٹا؟ بولے نہیں ٹوٹا۔ بولے کیسے؟ بولے کبھی بنایا ہی نہیں تھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ بولے کبھی بنایا ہی نہیں تو ٹوٹے گا اس کا جس کا ہوگا، اور چھوڑے گا وہ جو پکڑے گا۔ جی بے شک۔ جب کبھی پکڑا ہی نہیں تو پھر چھوڑو گے کیا؟ جب دامن ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو پھر چھوڑو گے کیا؟ تھوڑی ٹیڑھی لگتی ہوگی لیکن سمجھا کے میں جاؤں گا۔ سب نے وعدہ کیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میں بھی کہتا ہوں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہاتھ ہے کہاں ذرا یہ تو سمجھا دو، بتا دو ہے کیا دامن کا مطلب کیا؟ سنو لوگو، او غیور مسلمانوں یہاں کے رہنے والوں، میرے نبی کا دامن کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھے دامن یہ ہے تو یہ نہیں، صدیق اکبر کا دامن یہ نہیں، فاروق اعظم کا دامن یہ نہیں، عثمان غنی مولا علی غوث پاک کا دامن یہ نہیں، تو پھر دامن کا مطلب کیا؟ سنو، ہم جو کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ بولو نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی دیکھتا ہوں کتنے پکے اور سچے ہم لوگ۔ سب نے مجھ سے وعدہ کیا تبلیغ گھر سے ہونی چاہیے، گھر سے۔ کمیٹی والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہاں یار سید صاحب کو بلا کر پھنس گئے۔ کمیٹی والے کتنے ذرا ہاتھ اٹھائیے دیکھو۔ ایک اٹھائے رہا، 1 2 3 4 اور یہ 5 اور یہ 6 اور یہ 7 تو میرے سامنے بیٹھے۔ باقی اور کہیں آگے پیچھے وہ بھی آگے آ جاؤ۔ تبلیغ گھر سے شروع کروں گا۔ انہوں نے نام رکھا ہے شاجی و رضا کمیٹی۔ کیا نام رکھا ہے؟ شاجی و رضا۔ شاجی میاں حضور پیلی بھیت شریف والے، اور رضا امام احمد رضا اعلی حضرت بریلی شریف والے۔
दोनों पाए के बुजुर्ग जी जिन बुजुर्गों में कोई शक को शुबा नहीं, लेकिन सबने यही वायदा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कमेटी वालों तुम भी नहीं छोड़ोगे। हाँ हाँ मैं कहता हूँ, लेकिन सुनो, नबी का दामन का मतलब है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। और मैं पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया के पढ़े लिखों को तुम चैलेंज कर दो। अगर मेरी बात ये गलत साबित हो जाए तो चौराहे पे खड़े होकर के मेरी गर्दन मार देना। वो चैलेंज क्या, सुनो सुनो लोगों, मेरे नबी का तरीका क्या था सुनो। किसी मुफ्ती की किताब ये नहीं लिखेगी, किसी का फतवा ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी मुड़ाई है, मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई। सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौलानी ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, शाहजी मियां हुजूर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, आला हजरत ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। इन सब लोगों का तरीका वही था जो मेरे नबी का तरीका था। तो मेरे नबी का तरीका हुआ दाढ़ी ना मुड़ाना बल्कि दाढ़ी रखना, ये मेरे नबी का तरीका। और जो मेरे नबी का तरीका था वही मेरे नबी का दामन है। तुम सब लोगों ने वादा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हुआ कि तरीका नहीं छोड़ेंगे, और तरीका है दाढ़ी ना मुड़ाना। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। बेशक कितने लोग ऐसे हैं जो सच्चे हैं अपनी बात में और कहें कि हाँ इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, वही असल में नबी का दामन। देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? आ जाओ। ये हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता, हो सकता है ये हाथ हश्र के मैदान में तुम्हारे काम आए। सुनो सुनो, एक मिनट मेरी तरफ तवज्जो दो। मैंने नोट देने वालों को वहीं रोक दिया। हो सकता है तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं मैं, हश्र के मैदान में तुम्हारे ये हाथ काम आ सके। और कोई भाई ऐसा है जो आज पक्के सच्चे दिल से ये कहे इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। क्या नाम है आपका? आकिल खां, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब का क्या नाम है? साबिर खां। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐ परवरदिगार मौला करीम हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, इनकी हर परेशानी को दूर फरमा दे। ठीक है, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, हो जाएगी वो भी इंशाअल्लाह, वक्त आएगा तो। और कोई भाई है ऐसा, और कोई ऐसा, फिर मैं आगे बढ़ूं, इस्लाह माशरा जरा शुरू करूं। है कोई भाई ऐसा जो और ये कहे शर्म दो तरीके की है, एक जन्नत में एक जहन्नम में को। अभी तो यार तुम कूद कूद के कह रहे थे कि हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे और कट जाएंगे, तुम इस दामन के चक्कर में थे। अच्छा ये कमेटी वाले कहाँ, ये भी तो हाथ उठा के कह रहे थे कि हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब देखो कौन सा कमेटी वाला ऐसा है जो आकर के मुझसे हाथ टच करेगा और हाथ मिलाएगा कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। और ये हो गए इस जलसे के इमाम, और जब इमाम की दाढ़ी नहीं है तो नमाज कहां से होगी? मिसाल है ये, समझे? नाम रखा इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, और जब खुद की इस्लाह नहीं है तो दूसरे को क्या समझाएंगे? अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो दूसरे से क्या कहूंगा? देखो कौन कौन हाथ उठा रहे, आइयो जरा मेरी तरफ। देख रहे हो कितने सच्चे, कितने आशिक रसूल थे हम। मैंने जरा बात में इम्तिहान ले लिया, अभी तो बहुत कुछ बोलना है मुझे। मैंने पहले कहा था ये लोग सोचेंगे यार कहां बुला लिया, हमें फांस लिया, लेकिन मैं तो पहले घर से शुरू करता हूं, बाद में दर पे आगे चलता हूं। एक भाई और कोई उठ जाओ फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं, क्योंकि मैं चंदे के लिए नहीं, उसको लाइन पे लाने के लिए कह रहा हूं। और अगर कमेटी वालों में से कोई उठ गया तो तबीयत खुश हो जाए। असलम तो उठ जाते, लेकिन इनकी तो पूरी है। ये तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह है।
سمجھے؟ اگر داڑھی رکھنا عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کو کبھی داڑھی نہیں دیتا، کیونکہ نبی ان سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، میرے آقا سے سندر اور بہتر کوئی نہیں، اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ میرے نبی ہے۔ کوئی اور جو آ رہا اور پھر میں شروع کر دوں، پھر میں دیکھوں اللہ اللہ ذرا دیکھیں ابھی تو ہاتھ کتنے اٹھائے پڑے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنت رسول، سنت رسول، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام بیٹا تمہارا؟ نسیم احمد۔ نسیم احمد۔ باپ کا نام؟ رئیس احمد۔ اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ اے اللہ اس بستی پر تو اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ پوری بستی والوں کو اتنا دے، حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال۔ آمین ثم آمین۔ چلو اب میں چلتا ہوں، سب نے یہی کہا تھا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا تھوڑا سا چیک کر لوں کہ واقعی ہمارے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں۔ ہم کود کود کے نعرہ تو لگا لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس بالکل سچی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگو اب میں بتا رہا تھا اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اب میں شروع ہوتا ہوں، دیکھو میری طرف توجہ، شروع ہوتا ہوں۔ آج پوری دنیا ایک چیز کو لے کر رو رہی ہے، بتاؤں کیا؟ یار کیا کریں، زمانہ بالکل برباد ہو گیا۔ سب کہتے نہیں کہتے؟ بولے زمانہ خراب ہو گیا، کیا کریں ماحول خراب، زمانہ بگڑ گیا۔ پرانے لوگ بولتے ہیں پہلے زمانہ اور تھا اب کا کچھ اور۔ میں نے پوچھا چچا زمانہ کیا خراب ہوا؟ تو کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو، شراب کے اڈے پہ دیکھو تو مسلمان زیادہ، جوئے کے اڈے پہ دیکھو تو مسلمان زیادہ۔ میں نے کہا اور کیا زمانہ خراب ہوا؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو، مسجدیں دیکھو تو بالکل خالی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا زمانہ خراب ہے؟ کہا تم کسی بھی شادی کو لے لو، کسی بھی بیاہ کو لے لو، کسی کے یہاں پر شادی ہو رہی ہے تو ڈھول ڈماکوں کے ساتھ یہ نوجوان ڈیجوں پہ ناچ رہے ہیں، گھوڑوں کی طرح کود رہے۔ زمانہ دیکھو۔ میں نے کہا اور کیا خراب ہے؟ کہا پہلے عورتیں کنڈل پہنتی تھی، اب لڑکے پہن رہے ہیں۔ پہلے لڑکیاں ہاتھوں میں چوڑی اور کڑے پہنتی تھی، اب مرد پہن رہے ہیں۔ پہلے عورتیں بال رکھایا کرتی تھی، اب یہ ہپی کٹ رکھا رہے آ رہے ہیں۔ کسی کے بالوں کی کٹنگ ادھر، کسی کی ادھر، کسی کے ٹیڑے، کسی کے لنگڑے، کسی کے لولے، کوئی کچھ بنا پڑا ہے، کوئی کچھ بنا پڑا، کوئی کانوں میں ٹوس پہنے پڑا اور بالکل لڑکیوں جیسا ایسا لگتا بنا بنایا جیسے چھکا۔ برا نہ لگے، بات صحیح نہیں ہے، بالکل ایسا، نہ داڑھی نہ مونچھ، اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے جیسے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، جو بیچ کے ہجڑے ہوتے ہیں وہ بنا بنا کے گھوم رہے۔ ایسے ہی یہ نوجوان کی حالت ہے۔ میں نے کہا اور کیا زمانہ خراب؟ تو بولے بیاہ شادی میں دیکھو، ارے یہ کون ہے پیچھے بھائی؟ ارے یہ پیچھے کون ہے؟ اچھا آگے چلے جاؤ۔ اب سنو زمانہ کیا خراب ہے؟ شادی میں اگر 50 لڑکیاں ہیں تو اللہ کی بندی کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، نہیں ہے کیا ایسا؟ اگر 50 عورتیں 50 لڑکیاں تو کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، دوپٹہ نہیں ہے کیا ایسا؟ سب کے سر ننگے، اللہ اپنا کرم فرما رہے ہیں، سب کے سر ننگے۔ ننگے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی چٹیاں نہیں دکھے گی۔ میری طرف توجہ دو، اس کی چٹیاں نہیں دکھے گی۔ کسی کی چٹیاں اتنی اوپر اٹھی پڑی، کسی کی چٹیاں ٹیڑھی ہے، کسی کے گمپھے ادھر نکلے پڑے، کسی کے گمپھے ادھر، کسی کے بال ٹیڑھے، کسی کے بیڑے، اس لیے دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے۔ جس عورت کے سر پہ دیکھو تو دوپٹہ نہیں ملے گا، یہ ہے زمانہ خراب۔ اور کیا خراب ہے صاحب؟ اتنے باریک کپڑے، اتنے باریک کپڑے کہ مت پوچھو۔ اچھا کہ اور کیا زمانہ خراب ہے؟
کہا کسی مزار شریف پہ دیکھ لو، مزار چاہے جھوٹا ہو یا سچا ہو، عورتیں کبڈی کھیل رہی ہیں، جھوم رہی ہیں، پچھاڑے کھا رہی ہیں، پچھاڑے گریبان پھاڑ لیے، گریبان بے حیائی برس رہی ہے، بے حیائی ننگا پن ہو رہا ہے، اور مرد لڑکے جو ہیں وہ تیری میری بہن بیٹیوں کو مزار پہ تکنے جا رہے ہیں، ابھی پیشی کھیل رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اپنے یار سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے. یہ ہے ہمارا زمانہ، بالکل کلیئر بات. ایسا زمانہ، ایسے حالات خراب. اگر شادیوں میں دیکھو تو لڑکیاں اتنے ٹھٹے مار رہی ہے، اتنی ہنسی مذاق کر رہی ہے، جدھر لڑکے کھڑے ہیں ادھری کو جا رہی ہے، لڑکے جدھر لڑکیاں کھڑی ہیں ادھری کو جا رہی ہے. ایسے حالات خراب ہیں، زمانہ خراب ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ زمانہ خراب ہے، ماحول خراب ہے، تو پھر میں آپ سے اتنی بات پوچھتا ہوں، ذرا اتنا بتا دو مجھے، زمانہ خراب ہے، تم بھی کہہ رہے ہو، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بتاؤ یہ شادیوں میں جو لڑکیاں فیشنیلے کپڑے پہنے پڑی ہے، یہ کیا کہیں امریکہ سے آئی ہے، کیا لندن سے آئی ہے، کیا بدیش سے آئی ہے، یہ سمندر میں بہ کے آئی ہے، یہ کسی کے کھیت میں پیدا ہوئی ہے؟ ان کا کوئی باپ تو ہوگا، ان کی کوئی ماں تو ہوگی، ان کا کوئی بھائی تو ہوگا، ان کا کوئی ماما تو ہوگا، ان کا کوئی چچا تو ہوگا، ان کا کوئی تایا تو ہوگا. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مزاروں پہ جو لڑکیاں پچھاڑے کھا رہی ہے، کیا ان کا کوئی باپ نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ ارے میں تو اس باپ سے کہتا ہوں، وہ باپ کتنا بے حیا باپ ہے، وہ باپ کتنا بے حیا ہے، وہ باپ اس کی آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے. ارے جس کی جوان بیٹی، جس کا گلا نیچے تک چرا پڑا ہے، جس کی جوان بیٹی آستین یہاں تک پھٹی پڑی ہے، جس کی جوان بیٹی اس کے یہاں کا جسم دکھ رہا ہے، جس کی جوان بیٹی ننگے ننگے آدھے آدھے کپڑے پہن کے شادیوں میں جا رہی ہے، مزاروں پہ جا رہی ہے، بیاہوں میں جا رہی ہے، روڈوں پہ جا رہی ہے، مارکیٹوں میں جا رہی ہے، گھر میں ٹہل رہی ہے. اس باپ کی شرم و حیا، غیرت کہاں چلی گئی؟ او باپ بول، تجھے شرم و حیا کہاں گئی؟ یہ تو تیری بیٹی ہے، تجھ سے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ کسی اور کی بیٹیاں نہیں ہے، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں، یہ ہماری تمہاری بھانجیاں ہیں، یہ ہماری تمہاری بھتیجیاں ہیں، یہ ہماری تمہاری بہنیں ہیں. اس باپ سے پوچھو، باپ پہلے تو تو نے اپنی بیٹی کا جسم دیکھا، کیا تو اندھا تھا؟ کیا آنکھوں پہ چربی تھی؟ تو نے اپنی بیٹی کے کپڑے کیوں نہیں سدھارے؟ بول، تو نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا؟ بول، تو نے اپنی بیٹی کو مزار پہ جانے سے کیوں نہیں روکا؟ بول، تو نے اپنی بیٹی کو شادی میں ایسے کپڑے لا کر کے کیوں دیے؟ ارے تو اپنی بیٹی کے ایسے کپڑوں میں آگ لگا دیتا اور کہتا بیٹی سن لے، اگر اس حالت میں تو نے گھر سے قدم نکال دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہی باپ ہے، اگر کھانے میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو صبح سے شام تک لڑتے لڑتے پورا دن گزار دیتا ہے، شام کو لڑ جاتا ہے. اگر اس کی بیٹی جوان جسم دکھا رہی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، گم پہ نکالے ہوئے جا رہی ہے، بے حیائی کرتے ہوئے بازاروں پہ جا رہی ہے، مزاروں پہ جا رہی ہے، شادیوں میں جا رہی ہے، تو اس باپ کو غصہ نہیں آتا ہے، اس باپ کو جلال نہیں آتا ہے؟ او باپ بول، اللہ نے تجھے باپ کس لیے بنایا ہے؟ ارے تجھ سے کیا امید کی جائے؟ جب تو اپنی بیٹی کو نہیں سدھار سکتا تو محلے کی بیٹی کو کیا سدھارے گا؟ پڑوس کی بیٹی کو کیا سدھارے گا؟ بستی کی بیٹی کو کیا سدھارے گا؟ ارے تو باپ ہے باپ. اگر تو نے اپنے گھر کو سدھار لیا تو خدا کی قسم ہر باپ ہر ماں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو سدھار لے تو میرا دعویٰ ہے پورا معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے. بے شک سبحان اللہ، بے شک بہت اچھا، بے شک سبحان اللہ. کہہ تو دیتے ہیں کہ او ماحول خراب ہے، مگر یہ باپ خراب ہے. باپ، یہ باپ بالکل آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے، چربی. ہر باپ کو پتا ہے میری بیٹی کیسے کپڑے پہن رہی ہے، ہر باپ کو پتا ہے میری بیٹی شادی میں کیسے پہن رہی ہے. میں تو تعجب کرتا ہوں، اس باپ کو دیکھو یہ سماج میں جی کیسے لیتا ہے، جس کی جوان بیٹی ننگے کپڑے پہن، باریک کپڑے پہن رہی ہے، جسم دیکھ رہی ہے، اور یہ سر اٹھا کے رہ رہی ہے. باپ
توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس باپ کو کوئی، میں بیٹیوں کو نہیں کہوں گا، باپ کو کہوں گا، باپ کو۔ اس لیے جڑ پہ پانی ڈالو گے تو پتے بھی ہرے ہوں گے اور پھل بھی تر و تازہ۔ یہ باپ، اچھا چلو اس باپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھو۔ کسی کا باپ سعودی عرب چلا گیا، دبئی چلا گیا، یا صبح سے شام کام کرنے چلا جاتا ہے، اس باپ کو خبر نہیں ہے، مگر اس ماں کو کیا ہو گیا؟ ماں کو، اس ماں کو دیکھو کتنی بے حیائی پر اتری پڑی۔ یہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پیٹ میں، اور اس نے خون پلایا دودھ کی شکل میں، مگر یہ ماں، او میری بہن ماں، تجھ سے اپنی بیٹی کو آنچل نہیں اڑایا گیا، تجھ سے اپنی بیٹی کے کپڑے نہیں سدھارے گئے، مگر افسوس یہ ماں کیا سدھارے گی؟ ماں بیٹی سے بڑی لفنگی ہو گئی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی۔ ماں بیٹی سے بڑی لفنگی، 40 سال کی بڈھی ہو گئی، ستنیے آج بھی ختم نہیں ہوئی، ستنیے پہنے پھر رہی ہے، ستنیے۔ شادی میں اگر جا رہی ہے تو بیٹی کم میک اپ کر رہی ہے، یہ ماں اپنی بیٹیوں کو سنگار کرا کر کے، میک اپ کرا کر کے، جتنا 3 بیٹیوں نے کیا ہے اتنا یہ بڈھی 40 سال کی ادھیڑ بڈھی اپنا خود میک اپ کر رہی ہے اور بیٹیوں کو شادی میں لے کے جا رہی ہے، اتنے بےہودے کپڑے پہن کے کھل 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 کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اس ماں کو ذرا دیکھو کیا ہو گیا۔ 40 سال کی عمر ہے، چھوٹے چھوٹے جھمپر ہے، ستنیے، بوڑھی گھوڑی، نئی لگام۔ ایک عورت بولی اپنے شوہر سے، جا سن رہے ہو، ہم شادی میں گئے تو ہمیں دونوں ماں بیٹیوں کو پورا گاؤں دیکھ رہا تھا، پورا گاؤں ڈوب کے نہیں مرا گیا۔ نمائش لگا لے، نمائش، پورا گاؤں دیکھ رہا تھا۔ اور کھل کھلا کے بولی، آدھا گاؤں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ماں بیٹی لگی نہیں رہی ہے، بہنیں بہنیں لگ رہی ہیں، بہنیں بہنیں، ڈوب کے نہیں مرا گیا اس سے۔ ارے تو اپنے باپ، تو اپنے شوہر کی بیوی ہے اور تیری بیٹی تیرے شوہر کی کون ہو گئی؟ ذرا غور کر۔ بہن بہن بتا رہی ہے، یہ ماں ہے، ماں۔ سب سے بڑا کارنامہ یہ ماں دے رہی ہے، ماں، یہ ماں۔ کوئی بھی بیٹی اپنے کپڑے خود خرید کے نہیں لا رہی ہے، بلکہ یہ ماں دلوا کے لا رہی ہے، ماں ذمہ دار ماں ہے۔ ارے ورنہ اب ذرا حدیث سنو، مجھے حدیث یاد آنے لگی، ماں باپ سن لو، جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جن کی بیٹیاں موبائل میں گانے سن رہی ہو، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جن کی بیٹیاں بے پردہ مزاروں پہ، بازاروں میں، مارکیٹ میں، شادیوں میں بے پردہ بے حیائی کر رہی ہو، تو وہ ماں باپ ذرا سن لے، نبی کی حدیث دل کی تختی پہ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء۔ میرے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ آقا فرماتے ہیں ثلاثہ، 3 لوگ ایسے لا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کر رہے آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، وہ 3 لوگ کون ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی فرماتے ہیں نمبر 1 العاق لوالدیہ، نمبر 1 جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے، جو ماں باپ کی گستاخیاں کرتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا
ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نمبر 2 والدیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کون ہے سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں ننگے ننگے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو، وہ ماں باپ ان کپڑوں سے راضی ہو، وہ ماں باپ اس اولاد کے چال و چلن سے راضی ہو، وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں سے راضی ہو، تو وہ دیوس ہے، دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 3 ورجلۃ النساء، اور وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضاقت بنائے ہیں، کانوں میں کنڈل ہے، ناک میں نتھنیاں ہے، گلے میں چین ہے، ہاتھ میں چوڑی اور کڑے، لڑکیوں جیسے کپڑے، جو لڑکیوں جیسی وضاقت بناتے ہیں، وہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ بے شک حق ہے، بے شک یہ نبی کا فرمان ہے، جی، میرا تیرا نہیں ہے میرے بھائی۔ اور خدا کی قسم زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹپک سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم چیخ چیخ کے چلا چلا کے کہتے رہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ کیا ہے؟ ارے زمانہ ہم خود ہیں۔ اگر ہم اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، اگر ہم برے ہیں تو زمانہ برا ہے، اگر ہم اچھے ہیں تو ماحول اچھا ہے، اگر ہم برے ہیں تو زمانہ ماحول برا ہے۔ ہم سے ہے کہ نہیں بولو؟ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ لیکن ذرا اس ماں کو تو دیکھو کیا ہو گیا۔ اور مزار کی جب بات آئی ہے تو عورتوں کا مزار شریف پہ جانا جائز نہیں، لیکن مرد کم جا رہے ہیں، عورتیں زیادہ جا رہی ہیں، کیونکہ وہ لفنگے مجابر جو ہے نا، مجابر جو شریعت کے خلاف ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ آمدنی تو عورتوں سے ہی زیادہ ہے نا۔ کبڈی کاٹ رہی ہے، توبہ توبہ۔ حضرت میں کلیر شریف گیا نا تقریر کرنے، تو میں نے سوچا مخدوم پاک میں، صابر پاک میں چلو کچھ قرآن کی تلاوت کر لوں، فاتحہ پڑھوں۔ جیسے ہی میں پہنچا تو ایک لڑکی آئی، جوان لڑکی تھی، اور صابر پاک کو اتنی گالیاں دے رہی تھی، پچھاڑے کھا رہی تھی، اتنی گالیاں، مطلب وہ گالیاں میں تمہیں میک پہ بتا نہیں سکتا جو وہ گالیاں دے رہی تھی۔ اتنا جلال آیا مجھے کہ اس کے تماچا ایسا ماروں کہ اس کے دانت نکال دوں، مگر پھر سوچا جسے اپنی شرم و حیا خود کی نہیں ہے، جس کا جسم کود رہا ہے، ہل رہا ہے، میرا اشارہ سمجھ رہے، نہ اس کا دوپٹہ ہے نہ کچھ، اور پچھاڑے کھا رہی ہے، اور لوگ اس کے جسم کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، شیطان آنکھوں میں برس رہا ہے، اور یہ جو ہے بے حیا، تو یہ کیا سمجھے گی کہ کون مولانا ہے کون کیا، یہ تو الٹا اور تماچا مار دے۔ عزت اسی میں کہ کچھ مت کرو۔ مگر میں نے کہا صابر پاک سے کہہ کر کے آیا، دعا کر کے، صابر پاک تمہارا تو جلال بہت تھا، آج مجھے غصہ آ گیا، کم از کم اس عورت کو سزا تو ملنی چاہیے۔ میں مسجد میں نہیں آیا ہوں، ایک جن والا آیا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے پڑے تھے، اسے جھرجھری آئی، اس کی زنجیر ٹوٹ گئی، اور جب زنجیر گھمائی تو اسی عورت پہ پل پڑا، اتنا مارا اس کو، اتنا مارا، پھوڑ کے رکھ دیا، اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ 10-20 آدمیوں نے اس کو پکڑا، اور جن والے کو ایک طرف پکڑ کے لے گا، اور اس کو اٹھا کے پتہ نہیں ہاسپٹل میں لے گئے، کہاں لے گئے۔ میری طبیعت بڑی خوش ہوئی، سمجھے؟ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی کسی اللہ والے کو گالی دے دے، کسی مزار پہ جا کر کے گالی دے دے، تو تمہاری لاٹھی نکل آتی ہے، تمہارے تمنچے نکل آتے ہیں، بندوقیں نکل آتی ہیں، اور تم کہتے ہو مار دیں گے اور مر جائیں گے، اور تمہاری بیٹیاں مزاروں پہ گالی دے رہی ہیں، تو تمہارا کچھ نہیں نکل گیا؟ سینکڑوں لڑکیاں ایسی ہیں جو مزارات پہ گالیاں بک رہی ہیں، نہیں ہے کیا؟ جس مزار پہ دیکھو تو گالیاں بک رہی ہیں۔
अरे ये ईमान कहाँ चला गया, हरारत कहाँ चली गई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों, अपनी बेटियों को मजार पे मत जाने दो, अपनी बहुओं को मजार पे मत जाने दो, अपनी माओं को मजार पे जाने मत दो, इसलिए वहां पर बेहयाई शुरू हो गई है। अगर मान लो किसी की बेटी पे जिन है, अगर मान लो किसी की बेटी पे खबीस है, तब भी अपनी बेटी को मजार पे जाने मत दो, उसके हाथ पांव बांध के घर में डाल दो, और डालने के बाद तुम खुद रोते हुए अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, मजार पे चले जाओ, और रो रो करके कहो, ओ अल्लाह वाले, अल्लाह ने तुझे शान दी है, अल्लाह ने तुझे आन बान दी है, तेरा जलवा ये है, तेरी करामत ये है, तेरी शान ये है, अगर तू नजरे करम कर देगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ओ अल्लाह वाले, यहीं से नजरे करम कर दे ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। ओ अल्लाह वाले, अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो तब भी मैं अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं लाऊंगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की मौत को गले से लगा सकता हूँ, मगर ये हरगिज नहीं होगा कि मेरी बेटी, मेरा खून, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा जिगर किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस चीज का नाम है ईमान। बेशक हक है। ये नहीं है कि हमारे घरों में, और पहले तो हाँ औरतें मजारों पे जाती थी, मियाँ के पास जाती थी, अब इनके ऊपर मियाँ आने लगा साहब। ये और लोग, तुम्हारे गांव में कोई औरत तो नहीं जिसपे मियाँ आ रहा हो, समझे? किसी किसी गांव में मियाँ आ रहा है, वो झूम रही है, कौन आ गए साहब, बन्नो बुआ, कौन आ गए, छोटे सरकार, बड़े सरकार, लोग उसके पीछे लगे पड़े, बोले साहब ये बताइए मेरी औलाद क्यों नहीं हो रही है? अच्छा अभी नहीं होगी, तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, तुम्हारी कोख खिलवा दी, अरे पता नहीं क्या टोटी बातें बता रहे, कोई कुछ बता रही है, कोई कुछ अपने शौहर से कीजिए, वो जो तुम्हारे घर में चोट लगी थी, चोरी हुई थी, वो सब हमारे ही काम। अगर अब तुमने हमारे मरीज को कुछ कहा तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। ये मारे डर के हाथ जोड़ रहा, कह रहा सरकार कहियो कुछ मत, ये हाथ तोबा तोबा, बिल्कुल गंद मचा कर। एक बात बताऊं, मैं तुम्हें मसला बता रहा हूं, जाओ इस मसले को कहीं भी टकरा लेना, अगर गलत निकल आए तो मेरी गर्दन मार देना, नंबर इन पे बुला लेना, आ जाऊंगा, और अगर सही निकले तो मान लेना। मसला ये है, ये पूछो कि ये बताओ दुनिया में कोई औरत या आदमी ऐसा है कि उस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती? नहीं। सिर्फ इतना पूछो, आ रही नहीं आ रही है सवारी, किसी पे किसी की सवारी, किसी पे किसी की सवारी, और मुश्किल से अगर 100 औरतें मजार पे खेल रही हैं तो उसमें से 2-4 ऐसी होंगी जिन पे कोई ना कोई बात है, बाकी 90 या 95 तो खाली मूली कूद रही हैं, खाली मूली ढचोकले चल रहे हैं। इतने तो तुम भी जान रहे हो। यार एक बात बताओ, क्या हिंदुस्तान के सारे जिन औरतों पे चिपट गए? इतना कोसते होंगे इन औरतों को, इतना कोसते होंगे कि कम वक्त का मैंने घर तक नहीं देखा और बदनाम करके रख दिया, बदनाम। पतली नहीं मोटी हो, लेकिन सुनो, अब सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें मसला, सुनो, किसी और से नहीं, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर देना, चैलेंज, मेरी तरफ तवज्जो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज कर देना, अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मेरी गर्दन मार देना। इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू बता, क्या दुनिया में कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिस पे कोई अल्लाह वाला आ सकता है या किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? तो मुफ्ती को एक तरफ रखो, इस्लाम से पूछो। इस्लाम ये कहता है दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, किसी औरत पर, किसी आदमी पर किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है, नहीं आती है। अगर वो बोल रही है तो वो झूठी है,
جھوٹی ہے اس لیے اسلام سچا، قرآن سچا، قرآن کا ایک ایک لفظ سچا، نبی سچا، خدا سچا، اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سدھارو سدھارو سدھارو، اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اچھا بولو، ایسی باتیں نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک مصیبت اور ہے، بتاؤں کیا ہے؟ ہم گئے ایک جگہ راجستھان میں تقریر کرنے، تو انہوں نے سوچا سید صاحب آئے ہمارے گھر پہ، بولے حضور میں بہت ہی محبت کرتا ہوں بزرگوں سے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بولے آئیے میں آپ کو ایک کرشمہ دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، کون سا کرشمہ صاحب؟ جیسے ہی اس کے گھر گئے، ایک طرف ہو گئے، گھر میں تو تھے ہی، تو جیسے پردہ ایسے ہرا پردہ ٹنگا تھا، اس نے پردہ ہٹایا تو اتنی بڑی ایک میز رکھی تھی، اور اس میز پہ کم سے کم 10-12 چراغ رکھے تھے۔ بولے دیکھ رہے ہیں حضور؟ میں نے کہا کیا؟ بولے یہ بڑے پیر صاحب کا چراغ ہے، یہ غریب نواز کا چراغ ہے، یہ صابر پاک کا چراغ ہے، یہ ان کا چراغ ہے، یہ ان کا، تمام بزرگوں کے چراغ انہوں نے گنا دیے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی ابھی؟ بولے وہ تھوڑا لیٹ آیا تھا۔ ظہر عصر مغرب خالی جمعے کی پڑھتا تھا، اور چراغ سب کے جل رہے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھروں میں چراغ جلتے ہیں نا، کئی چراغ، بلب بھی ٹنگا ہوا، اگر چلو جہاں روشنی کی ضرورت ہے جلا لو، لیکن بلب بھی کئی لگے ہیں، چراغ جل رہے ہیں، چراغ جل رہے ہیں، تو پھر یہ کیا؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جی۔ ارے اس کی اجازت نہیں۔ اس وقت جب لائٹ وغیرہ نہیں تھی تو لوگ گھروں میں چراغ جلاتے تھے، مسجدوں میں جلاتے تھے تاکہ روشنی ہو جائے، کھانے کے تیل کا جلاتے تھے تاکہ بدبو نہ ہو۔ لیکن سنو، میں نے کہا آسان، ارے تو اتنے چراغ جلا رہا ہے، غوث پاک کا چراغ جلا رہا ہے، غوث پاک کی چراغ سے خوش نہیں ہوں گے، غریب نواز کا چراغ جلا رہا، غریب نواز خوش نہیں ہوں گے، صابر پاک خوش نہیں ہوں گے، اور بھی اللہ کے ولی جن کا چراغ جلا رہا یہ خوش نہیں ہوں گے۔ اگر تجھے چراغ جلانا ہے تو سوچ، یہ تیل کا چراغ مت جلا، بلکہ ان کی محبت کا چراغ جلا لے، غوث پاک کی محبت کا چراغ، غریب نواز کی محبت کا چراغ، صابر پاک کی محبت کا چراغ، شاہ جی میاں حضور کی محبت کا چراغ، اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ۔ اور محبت کا چراغ کیا ہے؟ ان سے اگر محبت ہے تو تیری فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی، ظہر کی نہیں چھوٹے گی، عصر کی نہیں چھوٹے گی، مغرب کی، عشاء کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ جو کام ان اللہ والوں نے کیا ہے وہ کام تو کر لے، یہ ہے محبت کا چراغ۔ فجر کی نماز پڑھ، غوث پاک کی یاد رکھ، غوث پاک راضی ہوں گے۔ فجر کی نماز پڑھ، غریب نواز کو یاد رکھ، وہ راضی ہوں گے۔ عصر کی پڑھ، مغرب کی پڑھ، عشاء کی پڑھ، اللہ والوں کی محبت تیرے دل میں ہو، اور سجدے میں اللہ کے گھر میں تیرا سر ہو، تو خدا کی قسم تیرا یہ عالم ہو کہ تیرا سر خدا کی بارگاہ میں ہو اور تیرا دل رسول اللہ کی بارگاہ میں ہو، تو تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بہت بڑھیا، بے شک، سبحان اللہ۔ کام کچھ نہیں کرتے، کچھ بے ڈھنگے پیدا ہو گئے، بے ڈھنگے۔ اچھا تمہیں میری باتیں کیسے لگ رہی، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بولو۔ کچھ بے ڈھنگے پیدا ہو گئے، کچھ بے ڈھنگے، وہ الٹے سیدھے کپڑے پہنے، بال رکھا ہے، سلپا کھینچ رہا، ڈھکوس رہا سلپا، 10 انگوٹھیاں اتنی موٹی پہنے پھر رہا، اتنی موٹی، کنٹھے ڈالے پھر رہا، سلپا کھینچ رہا، کہہ رہے وہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت تیرے باپ کے گھر کی معرفت، جھوٹے کہیں کہ
منہ سے بدبو آ رہی ہے. توبہ توبہ, میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, ایسے جملے بعض میاں کو کٹوا دینے کا صحیح بتا رہے ہو, کٹوا دینے کا ہے. عورتوں کی ننگی ران پہ تعویذ لکھ رہا, ننگی ران پہ. وہ باتیں ہیں جو مائک پہ بولنے کی نہیں ہے. ناف کے نیچے کے جسم پہ کپڑے اتار کے یہ کمبخت انگلی سے تعویذ لکھ رہا, تعویذ. ایسے میاں کو کٹوا دینے کا برباد کر رہے ہیں اسلام کو. یہ برباد اتنا گیا گزرا, اور سل پہ کھینچ کر باتیں کرتا ہے آسمان کی, کہتا منٹوں میں تیرا کام کر دوں, منٹوں میں ایسی باتیں کرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. توبہ, جو خود اللہ و رسول کا نہیں ہوا. میرے بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں, خدا کا واسطہ اپنی بہن بیٹیوں کو کبھی ایسے کے پاس میں بھیج مت دینا. موت کو گلے سے لگا لینا, بھلے مر جائے مگر اسلام کو داغ ہونے مت دینا. یہ جتنے لڑکا پارٹی ہے, یہ موبائل میں دیکھتے ہوں گے نیٹ پہ کیسے میاں کے پول کھلتے ہیں. وہ کمبخت کپڑے اتار کے عورت کا اتارا کرتا تھا, عورت کا کپڑے اتار کے. کیوں؟ اس نے 10-5 گنڈے پال رکھے تھے. کوئی امام یا مولانا اس کے خلاف بولتا نہیں, اگر بولتا تھا تو پٹائی کروا دیا کرتا وہ گنڈوں سے. یہ چل لیا. توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی بہن بیٹی کی بے عزتی ہونے مت دینا. یہ میاں نہیں ہے میرے بھائی, کوئی جادو سکھایا, کوئی سفلی عمل سکھایا. پہلے زمانے میں لوگ آتے تھے مداری, بندر لے کے آتے تھے, بندر نچاتے تھے. کوئی سانپ لے کے, بین لے کے, پوں یا جیسے ہی بین بجتی ہے وہ آتے تھے, نہیں آتے تھے لے کے. کوئی اتنا بڑا ڈنڈا, کوئی ہڈی, کوئی کچھ. وہ تماشے کرتے تھے تو مارا تو 1 روپیے کے 2 روپیے بنا دیے. کسی کی ناک میں سے روپیہ نکال دیا, کسی کے کان میں سے دودھ نکال دیا, کسی نے مٹھائی برسا دی, کسی نے منہ سے کاغذ نکال دیا, کسی کی جیب سے پیسے, کسی کے گھر سے کپڑے منگا لیے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ وہ لوگ کرشمے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ تو کیا سب یہ ولی تھے؟ پھر بعد میں کٹورا لے کے بھیک مانگتا تھا, لاؤ. سب جانتے تھے یہ بازیگر, سب جانتے باجوگر ہے, سب جانتے تھے یہ مداری ہے, سب جانتے تھے جادوگر ہے. سرکس چلتا تھا پہلے سرکس, اس میں کسی لڑکی کی گردن کاٹ دی جاتی تھی, لاش کو اڑا دیا جاتا. سائیکل چلانے والا آتا تھا, وہ قبر کے اندر 3 دن بند رہتا تھا. بالوں سے ٹریکٹر کھینچ رہے ہیں جناب, کنگھی میں ٹوٹ کے گر رہا ہے کنگے میں, ادھر ٹریکٹر کھینچ رہا. یہ سب نظر بندی, بولو نہیں تھا کیا؟ یہ سب جادو. میرے بھائی, آج بھی کچھ مداری آ رہے ہیں, آج بھی کچھ باجوگر آ رہے ہیں, آج بھی کچھ بازیگر ہیں, آج بھی جادوگر ہیں. لیکن اب بندر لے کے نہیں آ رہے ہیں, اب ہڈی گڈی بین لے کے نہیں آ رہے ہیں. کوئی میاں بن کے آ رہا ہے, کوئی مولوی بن کے آ رہا ہے, کوئی پیر بن کے آ رہا ہے. کسی نے بال رکھا لیے, یہ جادو سیکھے پڑے ہیں. اس نے اپنا دکھایا کرشمہ, تم لوگ بہک گئے. بڑا پہنچا ہوا میاں ہے, بڑا پہنچا ہوا میاں ہے. میں تمہیں اصلی اور نقلی چیز آج جو ہے جواہر پور کے لوگوں, میں تمہیں اصلی اور نقلی میں پہچان بتا کر کے جاؤں گا. اصلی اور نقلی کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے قرآن دیا ہے, تمہارے پاس شریعت مصطفیٰ ہے. اگر اصلی ہوگا تو سنو, وہ نمازیں ضرور پڑھتا ہوگا. اگر اصلی ہوگا تو قرآن ضرور پڑھتا ہوگا. اگر اصلی ہوگا تو روزے ضرور رکھتا ہوگا. اگر اصلی ہوگا تو شریعت مصطفیٰ پہ چلتا ہوگا. اگر اصلی ہوگا تو ننگی عورتوں کو نہیں دیکھے گا. اگر اصلی ہوگا تو تنہائی میں عورتوں کو کمرے میں بند کر کے نہیں دیکھے گا. اگر اصلی ہوگا تو عورتوں کے ہاتھ نہیں پکڑے گا. اگر اصلی ہوگا تو عورتوں کے ران پہ تعویذ نہیں لکھے گا. اگر اصلی ہوگا تو عورتوں کے سینے پہ اپنے منہ کا
थूक नहीं लगाएगा। अगर असली होगा तो औरतों के नाक के नीचे के जिस्म पे हाथ नहीं लगाएगा। अगर असली होगा तो शरीयत के खिलाफ नहीं चलेगा। और सुनो, अगर नकली होगा तो वो नमाज से दूर होगा। अगर नकली होगा तो वो कुरान से दूर होगा। अगर नकली होगा तो वो बहन बेटियों के हाथ लगाएगा। तुम्हारे ऊपर पहचान यही है, तुम पहचान लेना। अगर नमाज वाला है, अगर कुरान वाला है, शरीयत वाला है, तो उसे सीने से लगा लो, भले वो करामत दिखाए या ना दिखाए। और अगर नमाजें नहीं पढ़ता है, अगर रोजे नहीं रखता है, शरीयत पे नहीं चलता है, शरीयत के खिलाफ कदम उठाता है, तो वो कितनी करामतें दिखाए, वो वली नहीं है, जादूगर है, शैतान है, नजरबंदी है, सिफलीकर है। अगर वो हवा में उड़े, आग पे चले, पानी में तैरे, वली नहीं है, वो जादूगर। बेशक हक है। बताने का काम मेरा है, सुधरने का काम आपका है। बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? ये हम और आप खुद करेंगे तब होगा। मैंने तुम्हें पहचान बता दी असली और नकली में। तुम जरा सी उसमें बहक जाते हो। किसी ने मिठाई मंगा दिया, बहक गया, यार बड़ा पहुंचा हुआ मियाँ, दो चार दोस्तों को और चल मैं तुझे मिलवाऊं एक अल्लाह के वली से, और ढचोक गया सुल्फा। शाहजी मियाँ हुजूर थे अल्लाह के वली। आए है, मुझे एक बात याद है, बेशक बता दो। जी जी। अल्लाह वाले शाहजी मियाँ हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे। क्या बना रहे थे बोलो? वुजू बना रहे। तो वो मौलाना दो दूर से आ रहे थे। कितने मौलाना बोलो? दो। वो भी कौन थे मौलाना? वो जो वलियों से नफरत करते थे, जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते थे। 24 नंबर समझ गए होगा? वो आ रहे थे। शाहजी मियाँ हुजूर ने तालाब में वुजू बनाया तो मसा किया। मसा करना चौथाई सर का मसा फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। जी बेशक। वुजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, यहाँ बालों की जगह से यहाँ तक, इस कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 कोहनियों समेत हाथ धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 यहाँ तक पांव धोना। ठीक है, इन समेत पांव धोना। ये 4 फर्ज है। मसा कैसे किया जाता है? मसा करने का तरीका यह है, मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम में से कम लोगों को मालूम होगा। बताऊं क्या? पानी हाथ में ले लो ऐसे करके। अब ये 3 उंगली जोड़ो। कितनी? 3। 1 2 3, 1 2 3। ये 3 उंगली ऐसे जोड़ लो। जोड़ ली? ठीक है, ये जुड़ी पड़ी है, दिख रहा है आप? ये वाली 3 ऐसे जोड़ लो। जोड़ने के बाद यहां से पेशानी से ऐसे करके पीछे को ले जाओ, टोपी उतार के ऐसे करके पीछे तक ले जाओ। ले गए? उधर से ये हथेली लेकर के आओ। हाथ छोड़ दो, हथेली लेकर के आओ। ऐसे ले आए। अब बची ये उंगली। ये उंगली कान में ऐसे करो मसा। ठीक है? अब बचे अंगूठे, ये कान के पीछे। ठीक है? अब बची ये पुष्ट, ये यहाँ की गर्दन पीछे की, गला नहीं, यहाँ की गर्दन। ये ऐसे मत करिए जैसे कुर्बानी कर रहा हो, यहाँ का करना मकरूह है। ठीक है? ये हो गया मसे का तरीका। और बाज तो यूं मारता घुमा के मसा। पानी लिया, अरे ये मसा है या पुचपुचाने की मशीन है। और बाज वुजू करेगा तो इतनी जोर से मुंह पे छपक्का मारेगा, खुद भी भीग जाएगा और इधर वालों को भी भिगा देगा। और बाज पानी जैसे मशीन, कोई ढंग ही नहीं है वुजू बनाने का, कोई ढंग नहीं। ऐसे मारेगा वुजू बना, बस मत पूछो। तो शाहजी मियाँ हुजूर वुजू बना रहे थे। सुनो, शाहजी मियाँ हुजूर ने वुजू बना लिया।
मसा चौथाई सर का कर लिया। इन दोनों मौलानाओं ने दूर से देख लिया, कहने लगे भाई सुनो, जो सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा वो वली नहीं हो सकता, और इनकी सुन्नत अदा नहीं हुई शाजिमिया हुजूर की, इन्होंने फर्ज तो अदा कर लिया, तो फिर ये कैसे वली हैं? चलो आज चल के इनसे पूछते हैं। दूर पे खड़े हुए शाजिमिया हुजूर ने वुजू बना लिया था, लेकिन बैठ गए। जैसे ही करीब आए, उस अल्लाह वाले ने अपनी गर्दन पकड़ी ऐसे, और पकड़ने के बाद इधर को हिलाई, इधर को हिलाई, और ऊपर को उठाई, सर को गर्दन से अलग कर लिया। करने के बाद पूरी गर्दन तालाब में डुबो दी, फिर निकाली, फिर डुबो दी, फिर निकाली, फिर अंदर, फिर निकाली, फिर अंदर। 3 मरतबा डुबोने के बाद अपनी गर्दन पे रख ली, और उन मौलानाओं से बोले अब तो मसा पूरे सर का हो गया होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। इतनी दूर से सुनी भी नहीं आवाज। ये है अल्लाह वाले जो दिल के हालात को जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तूने पी यादों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो बात वहीं पे चल रही थी, अच्छे बुरी। तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बहुओं को ऐसे मियाओं के पास जाने मत दो, माहौल सुधरेगा, माशरा सुधरेगा। अब सुनो, एक मुसीबत और है, वो बताऊं क्या है? बता दूं? उस मुसीबत का नाम है मोबाइल। क्या नाम है? मोबाइल। ये मुसीबत यूं है, लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी मोबाइल रफ्ताए फिर रही हैं, और वो भी टच वाले, खूब चल रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक नहीं सो रही हैं, और सुबह को 8 बजे उठ रही हैं, मुंह सड़ा लेकर। मैं आपसे ठंडे दिमाग से पूछना चाहता हूं, जुआ जवाहरपुर वालों, कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिन पे मोबाइल होंगे? मैं पूछना उन माँ बाप से चाहता हूं, या आपसे जिनकी बेटियों पे मोबाइल है। ये जिला बरेली है ना जी, पूरे जिला बरेली में किसी की लड़की ऐसी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, और मोबाइल के बगैर उसका वो कारोबार, वो फैक्ट्री, वो कारखाना ठप हो जाएगा, और पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। किसी की लड़की ऐसी है? तो इतना बताओ प्यारो, अगर 3 रोटी खाओ तो कम से कम 2 की अकल तो रखनी चाहिए जी। चलो 1 खत्म कर दो, मगर 2 की तो रखो जी। इतना बताओ, हमने अपनी बेटियों को मोबाइल दिया है, तो इन्हें मोबाइल क्यों दिया है? इस मोबाइल की क्या जरूरत थी? इनके कौन से कारखाने चल रहे हैं, कौन सी फैक्ट्री चल रही है? इन्हें मोबाइल देने की जरूरत क्या? तुम्हारे पास मोबाइल है, किससे बात करते हो? अपने दोस्तों से, अपने यार से, अपने मिलने जुलने वाले से। बुरा ना लगे मैं पूछूं, मैं भी उसी में शामिल हो जाऊं, हमारी बेटियों के कितने दोस्त घूम रहे हैं जो हमने मोबाइल दे दिए? हमारी बेटियों के कितने मिलने जुलने वाले हैं जो मोबाइल दे दिए? हमारी बेटियों के कितने यार घूम रहे हैं जो मोबाइल दे दिए? कम से कम यार 2 रोटी की अकल तो हमें भी रखनी चाहिए। अगर 3 खाओ, ये कोई कुरान और हदीस में तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा नहीं। इतनी अकल तो रखनी चाहिए कि जवान बेटी पे मोबाइल है, ये बताओ अल्लाह के बंदो, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? ये कहाँ पे बात करेगी, कहाँ पे फोन करेगी? मुझे इतना बता दो। इतना जरूरी है कि इसको मोबाइल तुमने क्यों दिया? तुम्हें मालूम है ये व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? तुम्हें मालूम है फेसबुक पे जुड़ेगी तो कहां जुड़ेगी? अरे तुम्हें पता है
अगर ये नेट चलाएगी, नेट की दुनिया जानते कितनी खराब है। अगर अच्छी भी बातें हैं लेकिन खराब ज्यादा। यू लोग तो सबसे पहले गंदी गंदी तस्वीरें, फोटो गंदे गंदे वो हैं जो मर्द और औरतें चिपटे पड़े हैं, बेहयाई कर रहे हैं, गंदे गंदे फोटो सबसे पहले वही दिखाई देते हैं। बोलो तुम लोग चलाते क्या नहीं है ऐसा? और ये उम्र ऐसी होती है जो बुराइयों की तरफ कदम ज्यादा जाता है, अच्छाइयों की तरफ कम। जी अब मुझे बताओ, हर आदमी, मुझे पता नहीं है किसकी बेटी पे, मगर हर माँ बाप को ये पता है कि मेरी बेटी पे मोबाइल है। अगर वो 2 रोटी की अकल रखता है तो इतना बता दे उसे मोबाइल की क्या जरूरत है, क्यों दिया। ये मोबाइल से बिगाड़, मैं तुम्हें बताऊं कितना बिगाड़ है, सुनो। यही मोबाइल इतना बिगाड़ पैदा कर रहा है, इतना बिगाड़ आग लगा रहा है। और जिसको अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए हैं उसके घर पे तो छत पे खड़े होकर मूत रहे हैं, समझे। बड़े बड़े 10-10 हजार के, 15-15 हजार के मोबाइल बेटियों पे। ओ मेरे भाइयों प्यारो, मैं तुम्हारा भाई हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं, मगर मुझे इतना बता दो इस मोबाइल से क्या जरूरत है। सुनो मैं तुम्हें बताऊं मोबाइल की बात। ये जो तुम्हारी बेटी की आस्तीन जो कटी, ये नंगी जो बगैर आस्तीन का लिबास पहन रही है, मुझे बताओ ये बगैर आस्तीन का कैसे आया। जिस लड़की ने जुआ जवारपुर से निकल के कभी दिल्ली नहीं देखी, तो उसके पास बंबई का फैशन कैसे आ गया, उसके पास बंबई का माहौल कैसे आ गया, उसके पास फिल्मों का माहौल कैसे आ गया, उसके बाल कैसे कट गए, उसका दुपट्टा नीचे को कैसे आ गया, उसके कपड़े कैसे ये हो गए, गंदे गंदे कपड़े कैसे हो गए। बोलो जरा मुझे बता दो, तुम्हारे घरों में, हमारे घरों में इस्लामी माहौल जो खत्म हुआ, फिल्मों का माहौल आया है, तो ये कैसे आया मुझे बताओ। ये आस्तीनें कटी तो ये इसी मोबाइल की देन है, क्योंकि घर में लेटे लेटे वो बंबई की जो कंजड़िए फिल्में बना रही है, मेरी बहन घर में देख रही है, इसका गला नीचे को चिर गया, ये मोबाइल में देख रही है, इसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा मोबाइल में देख रही है, इसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा ये मोबाइल में देख रही है। और यही नौजवान छोटे छोटे बच्चे जिनकी पैंट घुटनों पे फटी पड़ी है, ये फटी पैंट क्यों पहन रहा है? क्या पागल हो गए हैं? क्या दिमाग खराब है? नहीं नहीं, ये हीरो बनना चाहते हैं, ये मोबाइल में फिल्में देख रहे हैं। अगर फिल्मों में फटी पैंट पहन रहा है तो ये भी फटी पैंट पहन रहा है। फिल्मों में अगर किसी ने चूड़ी पहन ली, कड़े पहन लिए, चैन पहन लिए, तो ये भी चैन पहन रहा है। फिल्मों में अगर किसी की पैंट कूले के नीचे है तो मेरे बच्चे की भी कूले के नीचे है। किसी की पैंट खिंचड़ रही है तो इसकी भी खिंचड़ रही है। फिल्मों में किसी ने पैंट में 10 जेबें लगा ली तो इसने भी 10 जेबें लगा ली है। किसी के बाल पीछे से कटे हुए तो इसके भी कट गए, किसी के आगे से कटे हुए तो इसके भी कट गए। बोलो है कि नहीं है? ये किसकी देन है? अरे फैशन जो आया है ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। ओ लोगों, अगर तुम्हें माहौल सुधारना है, माहौल अच्छा करना है, तो अपनी बेटियों से मोबाइल लेना होगा। अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर देना है तो सीरत की किताब दे दो, अगर देना है तो सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वा दो, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वा दो। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी जब किताब पढ़ेगी तो वो बंबई की कंजड़ियां फिल्में बनाने वालों की तरह नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो गौसे पाक की बेटी की तरह चलेगी, अगर चलेगी तो गरीब नवाज की बेटी की तरह चलेगी, अगर चलेगी तो मदीने के आका फातिमा की तरह, मदीने के आका की बेटी फातिमा की तरह चलेगी। खाएगी तो फातिमा का ढंग होगा, पिएगी तो फातिमा का ढंग होगा, पहनेगी तो फातिमा का ढंग होगा, ओढ़ेगी तो फातिमा का ढंग होगा। खुदा की कसम, तुम्हारे घर में इस्लामी माहौल होगा। अगर बेटी को ये बाप
یہ ماحول سکھائے گا تو شوہر کے گھر میں جائے گی تو نعمت ہوگی، ماں گھر میں بنے گی تو رحمت ہوگی، جب اولاد ہوگی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ یہی بیٹی گھر سے نکلے گی تو ماں کے لیے جنت، باپ کے لیے جنت، شوہر کے لیے جنت، اولاد کے لیے جنت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طریقہ اسلامی ہوگا، کھانے کا طریقہ اسلامی ہوگا، پینے کا طریقہ اسلامی ہوگا۔ اگر تمہیں ماحول سدھارنا ہے تو اپنے گھروں میں اسلامی رنگ پیدا کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن شہادی و رضا حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سرزمین جوا جوہر پور، نعرہ تکبیر۔ میں تمہیں بڑی بڑی حدیثیں بھی سنا سکتا تھا، میں تم کچھ لوگ اس چکر میں رہتے کوئی ایسی حدیث سنائے شفاعت کی اور سنا کر کے ایک ہی حدیث میں سب کو جنتی بنا دے۔ کچھ لوگ سناتے ہیں نا وہ حدیثیں، ارے وہ ان لوگوں کے لیے تھی، ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن پہلے پکے سچے غلام تو بن جاؤ۔ کسی نے کہا حدیث شریف ہے کہ کسی نے دل سے ایک مرتبہ قلو بسم اللہ پڑھ لی اور 3 مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ لیا شب قدر میں یا اس میں تو 50 سال کے گناہ معاف۔ تو اب وہ سوچنے لگا کہ یار 50 سال کی تو عمر ہی ہوئی ہے میری، ایک رات میں بسم اللہ قل ہو اللہ پڑھ لوں ختم ہو جائے گا سب، اب نمازوں کا کیا کام ہے، روزوں کا کیا کام ہے، اچھائیوں کا کیا کام ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی تو سن لو کہ ایک ایک پل کا تم سے حساب و کتاب بھی تو لیا جائے گا۔ تم مجھ سے تو یہ امید مت رکھی ہو، اس کا نام اصلاح معاشرہ ہے، تو میں تو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کام میں آنے والی ہیں۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب میری تقریر جمے گی اور کچھ نہیں، اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، یہ میرے نانا کے امتی سدھر جائیں، بس ہو سکتا ہے تمہارے صدقے میں میری بھی مغفرت ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دن بھر موبائل چارج کرتے ہیں، رات کو چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گانے سنتے ہیں، یہ باپ جتنے یہ تو سب بہرے ہو گئے ہوں گے، کوئی بہرا نہیں ہوا، کوئی بہرا نہیں ہوا۔ گھر کے ماحول خود بگاڑ رہے ہیں، خود چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے بولنے کا انداز دیکھو، بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے، بگاڑ کے جب جوان ہو گیا تو کبھی باپ کی طرف کو آستین چڑھا کے آ گیا، کبھی ماں کی طرف کو آستین چڑھا کے آ گیا، اب روتا پھر رہا ہے۔ امام صاحب کوئی میاں ایسا بتا دو جو ایک تعویذ میں میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اب تو ڈنڈا ہی ہونا چاہیے، ڈنڈا ہی، سمجھے؟ اب تعویذ بنائے گا فرما بردار۔ پہلے سے اگر سدھارا ہوتا تو ایک نوجوان، ان نوجوانوں کے کچھ کے بال دیکھو، پیچھے سے ٹکلا آگے سے جھبرا، ایک نوجوان پیچھے سے 786 لکھائی پڑ جاتا، 786، اس سے کتنا نیک آدمی ہے، بالوں میں 786۔ توبہ توبہ۔ ایک امام صاحب تھے بھولے بھالے سیدھے سادے، اور وہ نوجوان تھا نیا نیا بمبئی کام کر کے آیا، اس کا ادھر والا کان بھی چھپ گیا ادھر بھی، کہ وہ بمبئی میں فیشن دیکھ کے آیا، بمبئی سے آیا، گاؤں میں گھوم رہا تھا، امام صاحب سے جماتا تھا کہ امام صاحب آج میرے بالوں کی یہ کٹنگ ہے، آج یہ کٹنگ ہے، آج یہ کٹنگ ہے، کبھی اس کے بال پیچھے کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی آگے کو، کبھی چھجا، کبھی لیٹرین، کبھی باتھ روم، کبھی کچن، کبھی زینہ، عجیب پورا مکان اس کے سر پہ تھا۔ روزانہ امام صاحب کے پیٹ میں درد کر دیا، امام صاحب بیچارے بھولے والے سیدھے سادے، انہیں کیا پتا کہ آج یہ کٹنگ ہے، آج وہ کٹنگ ہے، چھجا لکھنے پڑا آج یہ کٹنگ ہے۔ ایک دن اس کا چھجا پھٹا پڑا تھا، آدھے بال اس کے ادھر پڑے تھے، آدھے ادھر پڑے تھے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، بولے آج پوچھتا ہوں، بولے ہاں بھائی ادھر آ، رات تمہارے مکان میں کیا زلزلہ آ گیا تھا؟ بولے نہیں تو حضرت، تو بولے پھر تمہارا یہ چھجا کیسے پھٹ گیا؟ بولے حضرت یہ بھی ایک کٹنگ ہے۔ بولے جی یہ کیا کٹنگ ہے، کسی نے لٹھ مار دیا کیا؟ بولے نہیں حضرت تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم نہیں پہنچو گے ہماری پہنچ کو۔ اچھا، بولے یہ بھی ایک کٹنگ ہے، کٹنگ۔ بولے اجی یار یہ کیا کٹنگ ہے؟ بولے اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ یہ تو تمہارے سب کے ہی یاد ہوگا، اور پوچھ لوں کہ 5 کلمے سناؤ تو آدھے تو فیل ہو ہی جائیں گے۔ یہ اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ تو امام صاحب بولے یار بڑا بدتمیز آدمی ہے بھائی تو، ابھی تو آپ سے بولتا تھا، تم سے بولتا تھا، تیرے میرے پہ آ گیا۔
یہ کہتا حضور والا قبلہ اعلیٰ امام صاحب محترم یہ کٹنگ حضور آپ کے نام ہے. تو بولے نہیں حضرت میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں, میں غلط نہیں بول رہا ہوں, یہ آپ کے نام نہیں, کیا کروں, ہے تیرے نام. پھر بولے, پھر بولا تیرے باپ میرے ہاتھ چومتے پیچھے نماز پڑھتے اور تو طلاق بول لیا. یہ کہ حضور قبلہ آپ کے نام. بولے نہیں حضرت کیا بتاؤں کیسے سمجھاؤں, یہ ہے تیرے نام. پھر بول دیا تیرے باپ سے شکایت کرنی پڑے گی, اتنا بدتمیز. بولے نہیں حضرت کیا کروں, ہے تیرے نام. اس نے بتایا کسی فلم میں یا کسی ناٹک میں کسی گانے میں کہیں نہ کہیں فلم میں آ گیا, ٹی وی میں آ گیا, گانے میں آ گیا. جب اتنا سنا تو امام صاحب کو جلال آ گیا, غصے میں آ گئے, کاش تیرا باپ مسلمان ہے, تیری ماں بھی مسلمان ہے. ارے ایسا ہوتا آج تو فلموں ان شیطانوں کا نام لے رہا ہے, بلکہ ایسا ہوتا کہ تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی, تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی, اور تو وضو بنا کے مسجد میں جاتا ہوتا, اور مسجد میں جا کر کے تو قرآن کی تلاوت کرتا, اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اب تو نماز ادا کرتا. نماز جب ادا کرتا تو کبھی نماز میں تو کھڑا ہوتا, کھڑے ہو کر کے تو نیت باندھتا, نیت باندھ کے تو قرات کرتا, قرات کے بعد تو رکوع میں جاتا, رکوع کے بعد کھڑا ہوتا, پھر تو سجدے میں جاتا. ایسے ہی تو اپنی نماز ادا کر لیتا. نماز ادا کرنے کے بعد اب تیرے ہاتھ اوپر کو ہوتے, دعا کے لیے تو اپنے ہاتھ اٹھاتا, اور تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے, اور تو رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور کہتا ہے پروردگار میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے, میرے مولا میری قرآن کی تلاوت تیرے نام, اے اللہ میری عبادت تیرے نام, اے اللہ میرا کلمہ و کلام تیرے نام, اے اللہ میری نماز تیرے نام, اے اللہ میری قرات تیرے نام, اے اللہ میرا رکوع تیرے نام, اے اللہ میرا سجدہ تیرے نام, اے اللہ میری پوری عبادت تیرے نام. تو اللہ کی رحمت چھوپ جاتی. اللہ فرماتا او بندے سن لے, تیری عبادت میرے نام, اور جا چلا جا جنت میں مکان تیرے نام. بے شک سبحان اللہ. تمہیں کچھ پتا بھی چل جاتا تو تمہیں کچھ ہو بھی جاتا, لیکن ہم نے ماحول خود بگاڑ رکھا ہے. بیٹوں پہ تو بیٹوں, بیٹیوں پہ بھی موبائل دے دیا کہ لے 5,000 روپے میں کچھ نہیں ہو رہا, بہت کمائی ہے. 10,000 روپے میں کچھ نہیں ہو رہا, بہت کمائی ہے. ارے تم نے اس کی زندگی میں آگ لگا دی ہے, تم نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. یہ برباد کرنے والے ماں باپ ہیں, یہ برباد کرنے والے بہن بھائی ہیں. اے لوگوں, آج کے بعد اگر تمہیں ہمیں سدھرنا ہے تو پہلے اپنے گھر کو دیکھنا پڑے گا. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا ٹائم ہوا ذرا بتائیے, ٹائم بتاؤ. 2:33. او ہو 2:30 بج گئے, ٹائم بھی زیادہ ہی ہو گیا, اور بات میں بات نکلتی چلی گئی, کیونکہ اس پروگرام کا نام بہت پیارا رکھا ہے. ہاں نہ بیٹا وہ نہیں سمجھے, کیونکہ اس کے لیے سما الگ ہوتا ہے. ہماری تقریر چل رہی ہے نیٹ پہ کربلا شریف پر, شہادت حسین پر, سمجھے, اس کے لیے کم سے کم بہت ٹائم چاہیے, اور اس کا موقع اور محل الگ ہوتا ہے. لیکن صرف اتنی بات میں تمہیں بتا دوں پیارو, میرے پیارو, صرف اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں تو سدھر جائے. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک بات اور سنو, یہ نوجوان بتا دوں, نبی کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. آقا نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا. اچھا یہ بتاؤ آپ میری باتیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے, عمل بھی کرو گے نا؟ بولو انشاءاللہ. آقا نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی, اور آسمان بارش سے زیادہ آفتیں برسائے گا. صحابہ عرض کرنے لگے آقا وہ وقت کون سا ہوگا, وہ ٹائم کون سا ہوگا؟ یہ حدیث سن لو اور میں ختم کر رہا ہوں کہ وہ وقت کون سا ہوگا.
वो टाइम कौन सा होगा? अच्छा, पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाई, मेरी तरफ को तवज्जो दो, मेरी तरफ को तवज्जो। वो वक्त कौन सा होगा? मेरी तरफ देखो सब लोग, मेरी तरफ। वो वक्त कौन सा होगा, वो टाइम कौन सा होगा कि जिस वक्त बीमारियां ज्यादा होंगी और आफतें आसमान बरसाएगा। तो नबी फरमाते हैं वो टाइम वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई घरों से करते हुए रोडों पर आ जाएंगे, रास्तों पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, मैदान में आ जाएंगे। आज वो वक्त आ गया। बताऊं कैसे? नई नई शादी होती है, इसने अपने नई दुल्हन को मोटरसाइकिल पे बिठा ला, उस पे बैठने का अंदाज आपने देखा ही होगा। मोटरसाइकिल पे टांग पे टांग यूं रख के बैठी पड़ी, और कोई अल्लाह की बंदी अपने शौहर के गले में हाथ डाल के लटकी पड़ी है, कोई बगल में हाथ डाल के चिपकी पड़ी है, कोई दोनों हाथों से उसको डांटे पड़ी है कि इसे मिर्गी का दौरा पड़े, कहीं गिरे तो मर ना जाए, मैं बचा लूंगा। और ये समझ रहा है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार कर रही है, और हुर्र से मोटरसाइकिल से निकल के रोडों पर नमाजी खड़े हैं, इनकी शर्म हया गैरत उन्हें नहीं है। हाजी खड़े हैं, उनकी भी शर्म हया गैरत नहीं है। इमाम साहब खड़े हैं, उनकी भी शर्म हया गैरत नहीं है। क्या नहीं है? ऐसे बोलो। ऐसे ही हालात है। ये किसकी बेटी है? ये मुसलमान की बेटी है। ये किसकी बीवी है? ये मुसलमान की बीवी है। ए नौजवान, मैं तुझे बता करके जाता हूँ, ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये बेहयाई है, बेहयाई है, बेहयाई है। नबी ने फरमाया था, अरे जिस वक्त औरतें और मर्द बेहयाई करते करते घरों से रास्तों पर निकल आए तो उस वक्त जमीन बीमारियां पैदा करने लगेगी और आसमान आफतें बरसाने लगेगा। यही टाइम है कि घर घर में बीमारियां हैं, घर घर में आफतें हैं। कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें कि बीमारी ना हो, कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें कोई आफत ना हो। अरे डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही है, मियाओं के ताबीज काम नहीं कर रहे हैं, इमामों का पढ़ना फूंकना काम नहीं कर रहा है। वही दवा ठीक कर रही है, वही नुकसान दे रही है, वही फायदा दे रही है, अभी नहीं दे रही है। घर घर से बीमारियां नहीं जा रही है, आफतें नहीं जा रही है। लोगों, अगर इन आफतों को हटाना है, इन बीमारियों को हटाना है, सहाबाए किराम की बेटियां थी, सहाबाए किराम की बीवियां थी, उनके घर की लड़कियां थी, अल्लाह अल्लाह, उनके घरों से गानों की आवाज नहीं आती थी, उनके घरों से टीवियों की आवाज नहीं आती थी, उनके घरों से गालियों की आवाज नहीं आती थी। अगर आवाज आती थी तो उनके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, उनके घरों से नबी की तारीफ की आवाज आती थी। आज हमारे चौराहों से गालियों की आवाजें आती है, छतों से गानों की आवाजें आती है, हर तरफ शैतानियत है, बेहयाई है, बेहयाई है। अगर हमें और आपको अपने घरों को ठीक करना है, आफतों को भगाना है, बीमारियों को भगाना है, तो हमें बेहयाई पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर बेहयाई पर कंट्रोल हो गया तो समझ लो हम कामयाब हैं। जी, यही मेरी गुफ्तगू का माहसल है। बस मेरे प्यारो, मेरे भाई, इसमें जो गलती हुई हो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसे माफ फरमाए। खुदा के वास्ते, रसूल पाक के वास्ते अपनी बहन बेटी की हिफाजत, किसी की बहन बेटी को मत तको, मत तको मेरे भाई। ढोल ताशे गाजे बाजू से दूर रहो, मस्जिद को आबाद करो, नमाजें पढ़ो, माँ बाप की इज्जत करो, छोटो बड़ों की इज्जत करो, बड़ो छोटों से मोहब्बत और प्यार करो। आपस में लड़ाई झगड़े नहीं, एक दूसरे का रिश्ता मत कटवाओ, प्यार मोहब्बत से रहो, गरीबों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करो। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो,
میرے پیارو تمہارا جلسہ کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کلمہ شریف پڑھیے, کلمہ شریف, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.